اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی کرنے پر آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا عطا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطیاں دکھاتے ہیں، کیونکہ غلطیاں ایسی چیز ہوتی ہے، یہ جملہ نا جب تک آپ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے نا، دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اس کی غلطیاں دکھاتے ہیں، لیکن جب آپ اس جملے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اس کا ایک الگ ہی میننگ چلا جاتا ہے پھر آپ کے لیے، کیونکہ کوئی انسان اپنی غلطی خود سے ایکسیپٹ کرے بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی بھی انسان اپنی غلطی اس کو بتایا جائے نا، آپ کے ساتھ آپ بھی جو بھی سن رہے ہیں مجھے، اگر آپ لوگ بھی آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی یہ غلطی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے برا لگتا ہے، کوئی بھی انسان اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں ہماری غلطیاں بتائی جاتی ہیں تو ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، اور سم ٹائمز ہمارا دل بھی اگر کہہ رہا ہو نا ہاں تم نے غلطی کیا ہے تو بھی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اسے ایکسکیوزز دیتے ہیں اپنے ہی آپ کو تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، کسی اور کو بلیم گیم کھیلتے ہیں، کسی اور کو بلیم کرتے ہیں، یار نہیں اس کی وجہ سے میں نے تو ایسا رد عمل کیا یا بیہیویئر کیا۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہوتا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر آپ کی غلطیاں دکھاتے ہیں، اور پھر آپ کو جب ان پہ پشیمانگی ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو ظاہر سی بات ہے ختم کرتے ہیں اپنی زندگی سے، اینڈ دین سو اینڈ سو فورتھ آپ کی لائف کنٹینیو کرتی ہے، آپ آگے بڑھتے ہو اپنی زندگی میں۔ اب یہاں جو آپ آگے بڑھتے ہو اپنی غلطی ایکسیپٹ کر کے نا، وہ بڑھنا واقعی جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ بڑھ رہا ہے اپنی زندگی میں، وہ ایک واقعی بڑھنے کی ایک فارم ہوتی ہے جس میں آپ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہو جہاں پر آپ ایک اچھے مستقبل کے لیے آگے فوکس کرتے ہو، اور وہ اچھا مستقبل کیا ہے؟ وہ بیسیکلی اچھا مستقبل آپ کی آخرت ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ۔ دیکھیں جب ہم لوگ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یا جو لوگ کر چکے ہیں اب، تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اصل زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ ایجوکیشن جب تک ہم کر رہے تھے ہم پیرنٹس کے سائے میں تھے، یا اللہ معاف کرے جو لوگ پیرنٹس کے سائے میں نہیں بھی تھے، وہ ایک ایسی لائف ہم گزارتے جس میں وہ اونلی فوکسنگ آن دا سبجیکٹس اینڈ آل۔ بٹ جو یہ آئی ریئلی بلیو دیٹ کہ ہر اسکول کو ایک گرومنگ سیشن اوپن کرنا چاہیے اپنے اسکول میں، ایٹ لیسٹ ونس اے ویک، ویسے تو ڈیلی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، بٹ ونس اے ویک اٹس امپورٹنٹ، تاکہ ہمارے بچوں کو لائف میں کیا چل رہا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ان کو پتہ لگے۔ تو بیسیکلی اب یہ چیز تو نہیں ہو سکتی، اسی لیے لیکن جب ہم ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پھر ریئلائز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر ہوتی ہے آپ کے اوپر تو آپ کو آہستہ آہستہ اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، جن کو آپ ٹھیک کرتے چلے جاتے ہو تو وہ ڈبل مہربانی ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ ٹھیک کریں گے نا اس چیز کو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی توفیق ملنی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی بھلائی چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس انسان کو اس کی غلطیاں شو کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ اپنی غلطیوں کو پراپرلی مینیج کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جب ایریڈیکیٹ ہوتی ہیں تو آگے آپ کی زندگی بہترین سے بہترین ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بات کہنا کہ ہماری اصل لائف آخرت نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا دھوکہ ہے، جو آپ کو ماڈرنزم از سم تھنگ ریئلائزنگ کہ آپ کا لاسٹ جو آپ کا پوائنٹ ہے زندگی میں وہ کہاں جا کے رکنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ دنیا جو ہے کہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ کیا آپ لوگ اگر آپ اپنی زندگی کو سیریس لیتے ہوں گے تو کیا آپ کسی کھیل تماشے میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے؟ نہیں نا، بالکل ویسے جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا دنیا دھوکہ ہے، کھیل تماشا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، 3 ایٹریبیوٹس اگر کوئی انسان سیریس ہے اپنی زندگی کے ساتھ تو وہ ان 3 چیزوں کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ اپنے کیریئر پہ فوکس کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دنیا کھیل تماشا دھوکہ ہے تو پھر آپ کیسے ادھر اپنے آپ کو انویسٹ کری جا رہے ہیں، ادھر کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں، اپنا ادھر کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ادھر کے لیے کوشش؟ آپ کو آخرت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ یہاں اس بات کو غلط لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی جینا بند کر دینی چاہیے اور مسئلہ اور جائے نماز تسبیح لے کے ایک جگہ بیٹھ جانا چاہیے۔ جب نماز کا ٹائم ہے آپ اس کو اس کے اوقات پہ کریں، جب ذکر کا وقت ہے آپ اس کو اس ٹائم کریں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس دنیا کے معاملات کو ہینڈل کرتے وقت لیکن ایسے ہینڈل کریں کہ اللہ خوش ہو جائے، ایسے آپ نے آخرت کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ تو اصل میں ہم کر سب کچھ اپنی آخرت کے لیے رہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا دنیا آخرت کو ساتھ لے کے چلنا ہے، بیسیکلی آپ نے آخرت پہ فوکس کرنا ہے، دنیا خود بخود ہی ساتھ چلتی رہے گی۔ اور وہ کیسے ہے کہ جیسے یہاں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں، اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے، اگر آپ اس کو یہ سوچ کر جو وہ بندہ آ رہا ہے وہ کام کر رہی ہیں، جو بھی آپ کے گھر میڈ ہیں کچھ بھی ہیں، آپ ان سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ کا گھر صاف ہو رہا ہے، لیکن ان کے اچھے سلوک سے آپ کی آخرت بہترین ہو رہی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ دنیاوی کام تو نہ ہوا، پھر تو اپنی آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بظاہری طور پہ دنیاوی کام ہو رہا ہے لیکن اصل میں وہ آپ کی آخرت کے لیے آپ کی لائف میں آیا ہے۔ آپ کی لائف میں آنے والی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آزمائش
ٹرسٹ می، جس چیز کے اوپر ہم چڑھتے ہوتے ہیں اسی میں ہمیں ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے. آپ کی زندگی میں ہونے والا کوئی بھی کام ایسی نہیں آپ کی زندگی میں اٹھ کے آ جاتا. یہ اسی لیے آتے ہیں کیونکہ ہماری آخرت کے لیے ہوتے ہیں. بیسیکلی اس میں ہماری آخرت ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ تعلیم کی بات کر لیں تو تعلیم جو ہم لے رہے ہیں ہمارے سو کالڈ اسکولز میں، جہاں پہ کسی قسم کا معیار نہیں رہ گیا تعلیم کا، ان جگہوں پر جا کر، کیونکہ ہمیں بیسیکلی ہم دنیاوی کی تعلیم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کی تعلیم بھی لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب آپ اس میں ٹیسٹ آیا، چیٹنگ نہیں کی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی اپنی آخرت سنوار رہے ہیں. آپ نے اپنی ٹیچر کا ادب کیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے آپ کی دنیا سنور رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیچر کا ادب بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی آخرت سنور رہی ہے، آپ کو کسی کے احترام کا ثواب مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ آہستہ آہستہ لے کر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھلائی عطا کرتے ہیں. بیسیکلی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے آخرت کو اپنا مین موٹیو بنانا ہے. اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، آپ گھر میں اپنے بچوں کا خیال کر رہی ہیں، آپ اپنے میاں کا خیال کر رہی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا حکم فالو کر رہے ہیں ٹوٹلی، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دینا ہے آخرت میں. ہماری زندگی میں ہونے والا ہر کام، یہاں تک کہ صفائی نصف ایمان ہے. اگر آپ گندے غلیظ رہیں گے اور وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو آخرت میں چیزوں کا جواب دینا ہے. دنیا کو، یہ جو کہتے ہیں نا لوگ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سوری آج میں ان سب سے اختلاف کرتی ہوں. بیسیکلی آپ کو دین کو ہی لے کے چلنا ہے ہر جگہ پہ، آپ کو اپنی آخرت کو لے کر چلنا ہے ہر جگہ پہ. دین دنیا الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز ہے جس میں آپ کو دنیاوی معاملات کو دین کے اکارڈنگ ڈیل کرنا ہے تاکہ آپ کی آخرت سنور سکے. پھر ایک اور بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں تو اس کو درود پاک کی نعمت عطا کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کو انسان کی کوئی نہ کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اللہ تعالیٰ درود پاک کی نعمت، اور آپ یوں سمجھ لیں آپ کا اچھا نصیب کر دیتے ہیں. جس کو درود پاک مل گیا، اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں. اور درود پاک پڑھنے والوں کی سب سے جو پہلی جو ایک مین آپ کہہ لیں آپ کو کرم کیا ہے، آپ کو اپنی غلطیاں نظر آ جائیں گی. تو اس میں دونوں چیزیں، ایک تو یہ کہ جس کا اللہ بھلا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اس کو ان کی غلطیاں دکھاتے ہیں، ایک تو یہ ہوگی. لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کو جب آپ کی کوئی نیکی پسند آ جاتی ہے، چاہے آپ نے رستے سے پتھر ہی کیوں نہ ہٹا دیا ہو، وہ نیکی جب ملتی ہے تو اس کے عوض بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو درود پاک کی نعمت، یعنی کوئی بھی نیکی ہو آپ کی جو آپ نے کر دی ہو، آپ کے اکارڈنگ وہ حقیر ہو، آپ نے اس کو کرتے ہوئے سوچا بھی نہ ہو کہ یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کے عوض تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم اگر یہ چیز دیکھیں کہ ہمیں فلاں کے بدلے کیا ملا تو وہ تو ہمارے گناہ ہی بہت زیادہ ہیں. ہمیں رحمت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا کرم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم مانگو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آٹومیٹکلی مل جاتا ہے آپ کو، جس کی وجہ سے آپ کو درود پاک کی برکت ملتی ہے. اور اگر ایک دفعہ آپ کو درود پاک کی برکت مل گئی، یعنی درود پاک کی نعمت مل گئی بلکہ، تو اس کی برکتیں، اس سے ہونے والے معجزات ہو تو پھر آپ کی زندگی کنٹینیوس چلتی ہی چلتی ہے. چلیں جی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.